اسپیس ایکسپلوریشن کا سفر 4 اکتوبر 1957 کو شروع ہوا جب سوویت یونین نے اسپوتنک 1 لانچ کیا، جو پہلی آرٹیفیشل سیٹلائٹ تھی زمین کے ارد گرد گھومی تھی۔ یہ اسپیس ریس کا آغاز تھا جو USA اور USSR کے درمیان ہوئی۔ اسپوتنک 1 نے دنیا کو حیران کر دیا اور اسپیس ایکسپلوریشن کا نیا دور شروع ہونے لگا۔ اس لانچ نے USA کو بھی اپنے اسپیس پروگرام پر زور دینے پر مجبور کر دیا۔ اسپوتنک 1 کا وزن 83.6 kg تھا اور یہ 96 منٹس میں زمین کا ایک چکر لگاتا تھا۔ اس سیٹلائٹ نے صرف ریڈیو سگنل ٹرانسمٹ کیے، لیکن یہ سگنل دنیا بھر میں سنے گئے اور اس نے اسپیس ایکسپلوریشن میں ایک نیا دور شروع کر دیا۔ پہلا انسان اسپیس میں 12 اپریل 1961 کو سوویت ایسٹروناٹ یوری گاگرین پہلا انسان بنا جو اسپیس میں گیا۔ اس نے ووسٹوک 1 اسپیس کرافٹ میں 108 منٹس کا سفر کیا اور یہ ثابت کر دکھایا کہ انسان اسپیس میں زندہ رہ سکتا ہے۔ گاگرین کا یہ مشن سوویت یونین کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی اور بڑے انعام اور تمغوں سے نوازا گیا۔ اس نے اسپیس ریس میں USSR کو اور بھی آگے کر دیا۔ USA کا جواب: USA نے بھی اپنے اسپیس پروگرام کو تیزی سے شروع کر دیا اور 5 مئی 1961 کو ایلن شپرڈ کو اسپیس میں بھیجا گیا۔ یہ USA کا پہلا مینڈ اسپیس فلائٹ تھا۔ شپرڈ نے فریڈم 7 کیپسول میں سفر کیا اور یہ مشن صرف 15 منٹس کا تھا، لیکن اس نے USA کو اسپیس ریس میں شامل کر دیا۔ شپرڈ کا مشن سبوربیٹل تھا۔ اس نے 116 اونچی پرواز کی، مطلب کہ یہ زمین کے آربٹ میں نہیں گیا، لیکن یہ USA کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ مون لینڈنگ 20 جولائی 1969 کو ناسا نے اپولو 11 مشن کے ذریعے نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن کو مون پر اتارا۔ نیل آرمسٹرانگ کے مشہور جملہ کچھ ایسے تھے: "That's one small step for man, one giant leap for mankind"۔ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ یہ مشن USA کے لیے ایک بڑی جیت تھی اور اسپیس ریس کا ایک اہم مرحلہ بھی۔ اپولو 11 مشن میں مائیکل کولنز بھی شامل تھا جو کومیٹ ماڈل میں رہا جب آرمسٹرانگ اور ایلڈرن مون پر اتارے گئے۔ اسپیس اسٹیشن کا آغاز 1971 میں سوویت یونین نے پہلا اسپیس اسٹیشن سالیوٹ 1 لانچ کیا۔ یہ ایک سائنٹیفک لیبارٹری تھی جو اسپیس میں ریسرچ کے لیے یوز ہوتی تھی۔ اسکائی لیب USA نے بھی اپنا پہلا اسپیس اسٹیشن اسکائی لیب لانچ کیا جو 1973 میں اسکائی لیب میں بہت سے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کیے گئے۔ اسپیس شٹل پروگرام 1981 میں ناسا نے اپنا اسپیس شٹل پروگرام شروع کیا۔ اسپیس شٹل ریوزیبل اسپیس کرافٹس تھے جو آسٹروناٹس اور کارگو کو اسپیس میں لے جاتے تھے۔ میر اسپیس اسٹیشن 1986 میں سوویت یونین نے میر اسپیس اسٹیشن لانچ کیا۔ میر اسپیس اسٹیشن 2001 تک اسپیس میں رہا اور بہت سے انٹرنیشنل مشنز کا حصہ بنا۔ میر پہلا ماڈیولر خلائی اسٹیشن تھا اور اسے 1986 سے 1996 تک مدار میں جمع کیا گیا تھا۔ اس کا حجم سائز کسی بھی پچھلے خلائی جہاز سے زیادہ تھا۔ اس وقت یہ مدار میں سب سے بڑا مصنوعی سیارہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ تھا جسے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS نے میر کے مدار کے زوال کے بعد کامیاب کیا۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن 2000 میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ISS کو لانچ کیا گیا۔ ISS ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے جس میں USA، رشیا، یورپ، جاپان اور کینیڈا شامل ہیں۔ یہ اسپیس میں ایک پرماننٹ لیبارٹری ہے۔ مارس ایکسپلوریشن
مارس ایکسپلوریشن بھی اسپیس ایکسپلوریشن کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ ناسا نے بہت سے مشنز مارس پر بھیجے ہیں، جیسے کہ کرسٹی روور جو 2012 میں مارس پر لینڈ ہوا۔ کرسٹی روور 2012 میں ناسا نے کرسٹی روور کو مارس پر بھیجا۔ یہ روور مارس کے گیل کریٹر میں ریسرچ کر رہا ہے اور اب تک آپریشنل ہے۔ روشیٹا مشن 2014 میں یورپین اسپیس ایجنسی ESA نے روشیٹا مشن کو لانچ کیا، جو پہلی مشن تھا جو ایک کومیٹ کے نیوکلیس پر لینڈ ہوا۔ پرائیویٹ کمپنیز کا کردار۔ آخری کچھ سالوں میں پرائیویٹ کمپنیز جیسے کہ اسپیس ایکس اور بلیو اورجن نے اسپیس ایکسپلوریشن میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اسپیس ایکس کے فالکن ہیوی اور کریو ڈریگن مشنز نے اسپیس ٹریول کو آسان اور سستا بنایا ہے۔ اسپیس ٹورزم۔ اسپیس ٹورزم بھی ایک نیا اور ایکسائٹنگ فیلڈ بن رہا ہے۔ کمپنیز جیسے کہ ورجن گلیکٹک اور بلیو اورجن نے عام لوگوں کو اسپیس کا سفر کروانے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ فیوچر مشنز۔ مستقبل میں بہت سے ایکسائٹنگ مشن پلان کیے گئے ہیں۔ ناسا کا آرٹیمس پروگرام مون پر واپس جانے کی تیاری کر رہا ہے اور اسپیس ایکس کا مارس مشن بھی فیوچر کے لیے پرومیسنگ ہے۔ ایسٹروئڈ مائننگ۔ ایسٹروئڈ مائننگ بھی ایک نیا کانسیپٹ ہے جس میں ایسٹروئڈ سے ویلیوبل منرلز اور ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کیا جائے گا۔ یہ فیوچر میں اسپیس ایکسپلوریشن کو اور بھی پروفیٹیبل بنا سکتا ہے۔ انٹرسٹیلر ٹریول۔ انٹرسٹیلر ٹریول اب صرف سائنس فکشن نہیں رہا۔ سائنٹسٹس اور انجینئرز نئے پروپلشن سسٹم اور ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں جو ہمیں دوسری سٹارز اور پلانٹس تک لے جا سکتے ہیں۔ 2020 میں ناسا نے مارس 2020 مشن کو لانچ کیا، جس میں پرسیویرنس روور اور انجینیوٹی ہیلی کاپٹر شامل ہے۔ پرسیویرنس روور مارس پر اینشینٹ لائف کے سائنس ڈھونڈ رہا ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو 2021 میں لانچ کیا گیا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ ہبل کا سکسیسر ہے اور یونیورس کے ارلی سٹیجز کو اسٹڈی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ فیوچر مشنز۔ آنے والے دنوں میں بہت سے ایکسائٹنگ مشنز پلان کیے گئے ہیں، جیسے مارس سیمپل ریٹرن مشنز، یورپا کلپر مشن اور بہت کچھ۔ اسپیس ایکسپلوریشن کا سفر ابھی بھی جاری ہے اور ہمیشہ نئی ڈسکوریز اور ایڈوانسمنٹس ہوتی رہیں گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں۔